إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال تعالى في موضع آخر فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض آمین۔ سب سے پہلو پہل ہم صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی ذات ہمارا مسجود ہے، وہی ذات ہمارا معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی روا نہیں۔ جس عقیدے کی تعلیم جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر اور تمام امت اسلامیہ کو یہ دعا سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اگر اللہ رب العالمین کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، عطا کرنا چاہے، اور کوئی طاقتور اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے تو روک نہیں سکتا. اگر اللہ رب العالمین کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے، لینا چاہے، اخذ کرنا چاہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس چیز کو روکنے کے لیے لگ جائے تو روک نہیں سکتا. ساتھ ہی ساتھ میں اس رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آسمان میں جتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ پھولوں پر نچھاور فرما. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نکاح کے مقاصد کیا ہے. برادران اسلام، نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے والے میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے. اسی ازدواجی زندگی کے لیے، اور میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کی رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، بیوی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو شوہر بے چین ہو جاتا ہے. اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ بیوی کی پریشانی ختم نہ ہو جائے، ان کی مصیبت ٹل نہ جائے، دور نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جب شوہر کو کوئی پریشانی آتی ہے تو بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے، بیوی کی رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے. اس وقت تک جب شوہر ان پریشانی سے عاجز نہ آ جائے، میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان محبت کو ڈال دیتا ہے، الفت کو ڈال دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر میاں اور بیوی اگر اپنی زندگی کو اللہ، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے تو انہیں دنیا میں بھی امن و سکون ملے گا، اور قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین کے وہاں رضا مندی کے طلبگار ہوں گے، انہیں ہمکنار ہوں گے. اللہ رب العالمین نکاح کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں دہشت ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے، یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو عورتیں تمہیں بھلی لگے، جو لڑکیاں تمہیں بھلی لگے، جو لیڈیز تمہیں بھلی لگے، ان میں سے شادی کر لو. کس سے؟ کتنے سے؟ آئیے پھر اللہ رب العالمین آگے واضح کر دیا ہے، مثنا و ثلاث و رباع، کہ دو دو، تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو. پھر اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے مابین، دو شادیاں کرنے کے بعد، تین شادیاں کرنے کے بعد، چار شادیاں کرنے کے بعد،
ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے میرے پیارے ساتھیو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا، تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی، تمہاری ملکیت کی لونڈی تمہارے لیے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ثواب ترین ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جو بھی لڑکیاں تمہیں پسند آ جائے، جو بھی لیڈیز تمہیں پسند آئے، ان میں سے 2 اور 3 اور 4 سے شادیاں کر لو، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک کنڈیشن رکھا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد شادی کر سکتا ہے 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4 سے بھی، لیکن ان کے مابین، ان کے درمیان جب عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تبھی وہ مرد 2 اور 3 اور 4 سے شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ اگر ہمیں خوف ہو، اگر ہمیں دہشت ہو، اگر ہمیں ڈر ہو تو ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں 2، 3، 4 سے میرے پیارے ساتھی۔ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، لیکن سماج اور معاشرے کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر سماج کے اندر کوئی 2 شادیاں کر لیتا ہے نا، تو ہم بری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں اس انسان کو 2 شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ایک بیوی ہے پھر بھی یہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں، ان کے درمیان عدل کر سکتے ہیں، تو آپ 2، 3 اور 4 سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آئیے دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو عورت، جو مرد غیر شادی شدہ ہے تو ان کی شادی کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے جو مرد، جو عورت غیر شادی شدہ ہے، اور اگر وہ نیک بخت غلام بھی ہو یا لونڈیاں ہو، اگر وہ مفلس بھی ہو، اگر وہ غریب بھی ہو، اگر وہ فقیر بھی ہو، اگر وہ لاچار بھی ہو، اللہ کہہ رہے یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دے گا، اس کو غنی بنا دے گا، اس کو امیر بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنا مستحب ہے، جائز ہے۔ مستحب اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کر بھی سکتا ہے اور نہیں کر سکتا ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا۔ آئیے واضح کرتے ہیں، وہ شادی، وہ نکاح واجب ہے جب ایک انسان کے پاس قوت جمع موجود ہو، جب ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہو، ان کے درمیان ان کے پاس قوت جمع موجود ہو، اور وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، نان و نفقہ دے سکتا ہو، اور وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہو،
اس کو ڈر ہو، اس کو خدشہ ہو کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو ہم برائی میں جا سکتے ہیں، برائی کی راہ اختیار کر سکتے ہیں. تو ایسے شخص پر، ایسے انسان پر شادی کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اب کون سی شادی جائز ہے، کون سا نکاح مستحب ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ شادی مستحب ہے، وہ شادی جائز ہے اگر کسی کے اندر قوت جمع موجود ہو، وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا بھی سکتا ہو، لیکن اگر وہ انسان برے راستے کی طرف نہیں جاتا ہو، زناکاری کی طرف وہ ملوث نہیں ہوتا ہو، تو ایسے انسان پر شادی کرنا واجب اور ضروری نہیں، جائز اور مستحب ہے جب وہ برائی سے بچ سکتا ہے تب. اور اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں اللہ نے کہہ دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور یہاں پر کہہ دیا ہے لڑکیوں کے باپ کو، لڑکیوں کے گارجن کو، سرپرستوں کو کہ جو بھی لڑکیاں، جو بھی مرد حضرات غیر شادی شدہ ہے ان کی شادی کرانے کی ذمہ داری ایک باپ کے اوپر، ایک سرپرست کے اوپر ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن آج بیٹیاں جوان ہیں، بہنیں سب جوان ہیں، بھائی سب جوان ہیں، لیکن ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں، نہیں کرواتے. کہتے ہیں صاحب جب ہمارا بیٹا اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا، کمانے لگ جائے گا، تب ہم ان کی شادی کرائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں اس خیال کو ہٹا دیجیے. اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی کے مطابق اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ اپنے نکاح میں، اپنی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالے، لاکھوں غریبوں کو کھلائے، لاکھوں محتاجوں کو پیسہ دے، ان کی شادی نہیں مانی جائے گی، ان کا نکاح نہیں مانا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں شادی وہ مانی جائے گی، نکاح وہ مانا جائے گا جس نکاح کے اندر باپ کی اجازت ہو، جس نکاح کے اندر باپ کی رضامندی ہو. ہاں میری ماں اور بہنوں، وہ میری قوم کی لڑکیوں، اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، سن لو، کان کھول کر سن لو. جو تم بھاگ بھاگ کر شادیاں کر لیتی ہو، کورٹ میرجیں کر لیتی ہو، بتاؤ کیا تمہاری شادی مانی جائے گی؟ اور سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، بھاگ کر جانے والیوں کو جب ایک مہینہ کے بعد گھر آتے ہیں، آنے کے بعد جب ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، ہم کسی کی بیٹیوں کو بیٹی بنا لیتے ہیں، کسی کی بیٹی کو بیٹے بنا لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں کسی کی بیٹی کو بیٹی بول دینے سے تمہاری بیٹی نہیں ہو جائے گی، کسی کے بیٹے کو، کسی کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دینے سے تمہاری اولاد نہیں ہو جائے گی. او میری ماں بہنوں، تم کسی کو باپ بنا لیتی ہو، کسی کو بھائی بنا لیتی ہو، کسی کو ماموں بنا لیتی ہو، اور کورٹ میں جا کر تم اس کی رضامندی سے تم شادیاں کر لیتی ہو. وہ میری ماں اور بہنوں تمہاری شادی نہیں مانی جائے گی، تمہارا نکاح نہیں مانا جائے گا. آئیے حدیث سے پوچھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایوم امرات نکحت باذن ایوم امرات نکحت کہ بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جس عورت نے، جس لڑکی نے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے تو اس کی شادی نہیں مانی جائے گی. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فنکاحها باطل کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کی شادی باطل ہے. جو لڑکیاں اس طریقے سے شادی کر لے میرے پیارے ساتھیوں اس کی شادی نہیں مانی جائے گی. اور یہ باطل کا لفظ کوئی عام شخص استعمال نہیں کر رہا ہے،
کوئی جاہل استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، وہ نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہے، یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو لوگ غریب جو ہے، اگر کوئی لوگ غریب ہے، کوئی انسان فقیر ہے، لاچار ہے، لیکن اگر وہ شادی کر لیتا ہے نا، وہ اگر نکاح کر لیتا ہے، شادی سے پہلے غریب، شادی سے پہلے مفلس، شادی سے پہلے فقیر، شادی سے پہلے لاچار، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کے بعد ہم اس کو مالدار بنائیں گے، ہم اس کو امیر بنا دیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاث حق علی اللہ عونہم المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف، کہ تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ رب العالمین پر واجب ہے، اللہ رب العالمین پر ضروری ہے۔ وہ کون سے حضرات ہوں گے؟ سب سے پہلا شخص وہ ہوگا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا سے مکاتبت کر لیتا ہو اور اس کو لوٹانے کی ارادہ کرتا ہو۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا، وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہوئے شادی کرے، پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرے۔ ان تینوں حضرات پر یہ اللہ رب العالمین کی مدد کرنا یہ اللہ پر واجب ہے، ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مدد کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ نکاح صرف ہم اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے والے ہی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج چکے، جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہم نے سبھی کو بیوی بچے والا ہی بنایا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس میں دو مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہود جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب گیری کرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کو تو صرف شادیاں کرنے کا ہی خیال ہے، یہ صرف شادیاں ہی شادیاں کرتا ہے۔ اگر یہ واقعی نبی ہوتا، اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو نبوت کی فرائض کو انجام دہی میں ہی مشغول رہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتار دی اور واضح کر دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہم نے سبھی کو بیوی بچے والا ہی بنایا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ نکاح یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے
جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے روگردانی کرے گا، میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی دیندار لڑکا، اگر کوئی اچھا لڑکا، اگر کوئی نمازی لڑکا، اگر کوئی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا اگر آپ کے پاس آ جائے، اپنی آپ کی بیٹی کی رشتہ کے لیے آپ کی بیٹی سے وہ اگر شادی کرنا چاہے تو آپ ان سے شادی کر دیں۔ آئیے اللہ کے نبی کی حدیث دیکھتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کوئی دیندار لڑکا ہے، کوئی ایسا انسان آئے، کوئی ایسا شخص آئے جس کی دینداری کی حالت، جس کا اخلاق، جس کا کردار تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم اپنی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تکن فتنة وفساد عریض، تو زمین میں لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس حدیث پر غور کریں کہ اگر کوئی دیندار لڑکا آپ کی بیٹی کو شادی کرنا چاہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کی دینداری آپ کو پسند ہو، تو آپ ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی کے لیے منتخب کر لیں۔ لیکن آج ہم نے لڑکے کو، پیسے کو ہم نے معیار بنا لیا ہے۔ ارے لڑکا دیندار ہے چھوڑ دیتے ہیں، لڑکا نمازی ہے چھوڑ دیتے ہیں، لڑکا اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق زندگی گزر کرنے والا ہے، زندگی بسر کرنے والا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لڑکا پیسہ والا نہیں ہے، لڑکا امیر نہیں ہے، لڑکا دولت مند نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بنا پر اور اس کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جس کی عمر 25 سال کی ہو چکی ہے، 22 سال، 30 سال، 35 سال کی ہو چکی ہے، اور گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی لڑکی جوان ہے، آپ کی بیٹی بلوغت کی عمر میں پہنچ چکی ہے، اگر دیندار لڑکا ہے، مان کے چلیے وہ پیسہ والا نہیں ہے، زمین و جائیداد والا نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کرا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو غمیر بنا دے گا، شادی کے بعد دولت مند بنا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی دینداری کو معیار بتایا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو بھی معیار بتایا گیا ہے، لیکن بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عورت ملی ہے، مجھے ایک لڑکی ملی ہے جو حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور لیکن اے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسب و نسب والی تو ہے لیکن وہ بچے جننے کے قابل نہیں ہے، تو اے اللہ کے رسول کیا میں اس لڑکی سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں،
پھر وہ شخص آیا دوسری مرتبہ، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا میں اسے شادی کر لوں؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، آنے کے بعد پھر وہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور نوجوان ساتھیوں غور سے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا، اللہ کے نبی کہہ رہے تزوج الودود الودود فإنی مکاتر بکم الامم، کہ تم خاوند سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں قیامت کے روز تمہاری تعداد کی کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ لیکن آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی ہم شادی کریں تو ہمارے دل میں یہ نیت ہو، یہ اخلاص ہو، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں گے اور اس امت کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا ہے، نصف دین قرار دیا ہے۔ آج یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے، ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اور باقی دن کے لیے اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب کر کے فرمایا، او نوجوانوں، تم سوچتے ہو کہ جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب ہم شادی کر لیں گے، تم یہ سوچتے ہو جب ہم کمانے لگ جائیں گے تب ہم شادی کریں گے۔ وہ لوگوں، آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں سے کہا اے نوجوانوں، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی گروہ، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، نکاح کے قابل ہو جاؤ، فلیتزوج، تو چاہیے کہ تم شادی کر لو۔ اب شادی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کا فائدہ بھی ذکر کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہے، وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی آگے کہہ رہا ہے اگر کوئی شخص، کوئی انسان اگر شادی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ اس کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے؟ جب انسان روزے کی حالت میں ہوگا، انسان روزے کی حالت میں ہوگا تو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی للہیت ہوگی، اور وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے وہ برا کام نہیں کرے گا، وہ زنا کاری میں ملوث نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ آخری حدیث میں بیان کر کے میں اپنی باتوں کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے لڑکے کا معیار بتایا گیا ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کا بھی معیار بتایا گیا ہے۔ جب بھی آپ اپنے لڑکے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے جائیں تو چار چیزیں دیکھا کریں، اور عام طور پر چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ چار چیزوں کی اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ لمالها، اس کی مالداری کی وجہ سے، ولحسبها، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، ولجمالها، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین،
اگر وہ دینداری ہے، اگر وہ خوبصورت بھلی نہیں ہے، اگر وہ حسب و نسب والی نہیں ہے، اگر وہ مالدار نہیں ہے،